اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقطعناہم فی الارض امما منہم الصالحون ومنہم دون ذلک وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون فخلف من بعدهم خلف وارثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم. وقطعناہم اور تقسیم کر دیا ہم نے، جدا جدا کر دیا ہم نے، فی الارض امما، یعنی ان کو فی الزمین میں امما مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا. ومنہم الصالحون، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو صالح ہیں یعنی کہ نیک ہیں. ومنہم دون ذالک، اور کچھ دوسرے جیسے جو ان کی طرح دون اس کی طرح، ذالک اس کی طرح، ان سے دوسری طرف یعنی کہ وہ صالح نہیں ہے. وَبَلَوْنَاهُمْ، اور اس طرح آزمایا ہم نے، بالحسنات خوشحالی سے، والسیئات اور بدحالیوں سے، لعلہم یرجعون تاکہ وہ یرجعون لوٹ آئیں. فخلف، پس جانشینی کی یا اس کے ان کے بعد ہے، من بعد ان کے بعد ہے، خلف ناس ناخلف، وارث الکتاب جو وارث ہوئے کتاب کے، یا خذون جو لیتے ہیں، عارضہ یعنی کہ دنیا کی زندگی، حاضر ادنا اس جو کہ ادنا نزدیک یعنی دنیا کی زندگی کا سامان. وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں، سَيُغْفَرُ لَنَا، کہ ضرور ہم بخش دیے جائیں گے. وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ، اور جب آتی ہے ان کے پاس، عَرَضٌ کچھ سامان، مثلہ اسی جیسا، یأخذہم تو اسے وہ لے لیتے ہیں. عالم کیا نہیں، یؤخذ علیہم میثاق، نہیں لیا انہوں نے میثاق کوئی عہد، الکتاب کتاب ہے، ان یقولوا کہ وہ نہیں کہیں گے، علی اللہ اللہ پر، الا الحق سوائے حق ہے، اللہ کے حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. ودرسوا، اور وہ کچھ انہوں نے پڑھ لیا، معافی جو کچھ اس میں ہے. والدار الآخرۃ، اور آخرت کا گھر، خیر للذین یتقون بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے. والذین، اور وہ لوگ، یمسکون بالکتاب جنہوں نے تھام لیا، بالکتاب کتاب کو، واقاموا الصلاۃ اور قائم کی انہوں نے نماز، انا بے شک ہم، لا نضیع اجر المصلحین نہیں ہم ضائع کرتے مصلحین یعنی کہ نیکوکاروں کے اجر. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب ہم نے اٹھا لیا پہاڑ کو، فوقہم ان کے اوپر، کأنہ گویا کہ وہ ذلتم صاحبان ہو، وظنوا اور انہوں نے جان لیا، انہ بس ہوتا ہے زن ہوتا ہے گمان کو، مگر جب اس کا انا آجت پھر ہوتا ہے پھر انہوں نے سمجھ لیا، یقین ہو گیا انہیں. وظنوا انہ نے جان لیا کہ بے شک وہ واقع بہم ان پر
واقع ہونے والا ہے، یعنی وہ گرنے والا ہے۔ خذو، تھام لو، ما آتیناکم، جو ہم نے دیا، جو عطا کیا ہم نے تمہیں، بقوت، قوت کے ساتھ، یعنی سختی کے ساتھ مضبوطی سے اسے تھام لو۔ وَاذْکُرُوا، اور نصیحت حاصل کرو، ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اس سے ڈر جاؤ، اس کی نصیحت حاصل کرو، یعنی اس کتاب کو پڑھو اور اس سے نصیحت حاصل کرو۔ جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں بنی اسرائیل کے واقعات یہاں بیان ہوتے جا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے ساتھ وہ کیا کرتی تھی اور کیا کچھ ان کے کیا کچھ وہ کیا کرتے تھے اور کیا ان کے حرکات تھیں اور کس طرح وہ اللہ کی نافرمانیاں بھی زیادہ زیادہ کیا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا کیا وہ خطا نہ ہوں فی الارض امما، پھر ہم نے انہیں زمین مختلف گروہ میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں یہودیوں کو پھر تتر بتر کر دیا، پھر تاکہ قیامت تک انہیں کوئی بھی شان و شوکت حاصل نہ ہو، اور یوں ہی وہ ذلیل و رسوا کر در در کے ٹھوکرے کھاتے پھر۔ اسی لیے یہودی تمام دنیا میں ٹکڑوں کی شکل میں پھیلے ہیں، اور جہاں بھی رہتے ہیں اپنی سود خوری یا اس ملک کے خلاف سرگرمی کی وجہ سے اور جاسوسی کی وجہ سے ساری دنیا میں نفرت کا نشانہ بنے ہوئے۔ ہر زمانے میں کچھ نیک لوگ بھی ہوئے جو اپنے زمانے کے انبیاء پر ایمان لائے، جیسے آ رہا ہے کہ جو ان میں سے منہم الصالحون و منہم دون ذالک، کچھ ان میں سے صالح لوگ بھی ہوئے، ہر زمانے میں صالح لوگ بھی ان میں سے آتے رہے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی سارے ایک جیسے ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا کہیں بھی کہ ہر قوم، کیونکہ وہ تو ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی تھے تو ان میں بہت زیادہ ایمان آنے ہوتے، مگر اکثر جو ان میں سے بعد کے لوگ آئے ہیں وہ اسی طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے کہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ منہم الصالحون و منہم دون ذالک، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ صالح ہیں اور ان میں سے کچھ دوسرے طریقے کے ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور آزمایا ہم نے انہیں بھلائیوں سے اور برائی، یعنی کہ ان کو سختیوں سے بھی اور ان کے برے حالات سے اچھے حالات سے ہم نے ان کو آزمایا، تاکہ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک، جیسے ہم پڑھتے آئے ہیں کہ ہر ایک قوم کو، ہر امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں، ان کو کبھی ان کو خوشحالی دے کے آزماتے ہیں کہ دیکھیں شکر ادا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات میں ڈال کے کہ دیکھیں صبر کرتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس لوگوں کو، قوموں کو آزماتے ہیں۔ تو ان کو بھی، یہودیوں کو بھی یا بنی اسرائیل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آزمایا کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اگر ہوا کہ وہ خلف من بعدہم خلف، خلف، اور ان کے بعد آئے، کون لوگ آئے، من بعدہم خلف، ایک ہوتا ہے خلف جو کہ پیچھے آنے والا، اور ایک ہوتا ہے خلف، خلف یعنی کہ نالائق، یعنی کہ غلط قسم کے لوگ، جو نافرمان قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ آئے، یعنی نالائق ان کے جانشین آئے جو کتاب کے، پھر اس کتاب کے وارث وہ لوگ بنے، یعنی جو توریت کے، ان کے جو توریت کے جو وارث بنے وہ یہ لوگ بن گئے۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے، یا خذون عرض ھذا، تو اس کے بدلے میں وہ لیتے تھے ساز و سامان، یعنی حقیر ساز و سامان، ادنا کم تر کے حقیر ساز و سامان وہ دنیا کا حاصل کرتے تھے۔ وہی یقولون سیغفر لنا، اور یہ بھی کہتے تھے ان کے نظریہ تھا کہ ہم تو بخش دیے جائیں گے۔ یہ ان کا بڑا ایک، کیونکہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بخشائے، ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہمیں کیا مسئلہ، ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یعنی کہ یہ گناہ بھی یہ کرتے ہیں اور پھر گناہ کے جانتے ہیں بھی کہ یہ گناہ ہے، مگر اس بھروسے سے اس کا ارتکاب کرتے ہیں کہ ہماری تو کسی نہ کسی طرح بخشش ہو ہی جائے گی، کیونکہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، خواہ کچھ بھی کریں بہرحال ہماری مغفرت تو ہو جانی ہے۔ اسی غلط فہمی کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر گناہ کرنے کے بعد وہ نہ تو شرمندہ ہوتے ہیں نہ توبہ کرتے ہیں، بلکہ پھر ایسے ہی گناہ کا موقع سامنے آتا ہے تو پھر اسے مبتلا ہو جاتے ہیں، کہ پھر اگر ان کو کوئی چیز ملتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ان یاتی ارض المسلو یا خذو، پھر اگر ان کو کوئی اس طرح کی کوئی مثال ملتی ہے یا سامان ملتا ہے یا رشوت ملتی ہے تو وہ دے لیتے ہیں، یعنی کتاب کے لے کے وہ کتاب کے بدلے میں اور اپنی مرضی کے اگر کسی کو فتویٰ جائے تو وہ دے دیا کرتے تھے، یعنی مرضی کے پیسے لے کے اور جو وہ چاہتا تھا اس کو اسی طرح کی اس کی مرضی کے مطابق فیصلہ دے دیتے تو اس کو مل جاتا، پھر بھی اور اس کے باوجود بھی ان کا نظریہ جب یہ تھا کہ ہم تو بخش دیے جائیں گے، تو پھر وہ اور بھی اگر اسی طرح کی چیز ان کو ملتی تو پھر بھی وہ ان کو لے لیتے تھے کہ جو ان کو پھر مل جائے گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں، یعنی یہ اپنے تورات میں حالانکہ پڑھتے تھے، ہم نے تورات میں وہ جانتے تھے کہ یہ چیز ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ ایسے حرکتیں کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے یہاں بھی آج کل اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے، ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ مرضی کے فتوے بھی لے لیتے ہیں، صرف ان کو کچھ دے دلا کے اپنی مرضی سے فتوے لے آتے ہیں۔
تو ایسا ہم بھی انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. ہاں، جب کہ علم یؤخذ علیہ میثاق الکتاب، کہ انہوں نے، حالانکہ انہوں نے نہیں لی اللہ کی کتاب کے بارے میں کوئی میثاق، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے منفی تردید فرمایا، لیکن انہوں نے عہد و پیمان لیا تھا کہ لوگوں کے سامنے حق بیان کریں گے اسے چھپائیں گے نہیں. انہوں نے کتاب کے بارے میں یہ کہا تو حق بیان کریں گے اور اسے چھپائیں گے نہیں، مگر وہ تو چھپاتے ہیں اور باتیں اور اپنی مرضی کے مطابق فیصلے دیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ عہد کیا تھا علم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقول علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں سوائے حق کے کچھ نہیں کہیں گے. وَدَرَسُوا مَا فِي، ان میں پڑھا ہے انہوں نے، کتاب میں یہ پڑھا ہے انہوں نے، جانتے بوجھتے، یعنی جانتے بوجھتے وہ حرکت کرتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں، کتاب کے بارے میں وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو پھر یہ کہ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر تو پھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو یہ اس کے یہ کہ جیسے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خدا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈرنے والے لوگ، ان کے لیے تو آخرت کی قیامگاہ بہتر ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مغفرت کسی کی ذاتی یا خاندانی کوئی اجارہ داری نہیں ہے، نہ کسی طرح ممکن ہے کہ تم کام تو وہ کرو جو سزا کے لائق ہو، مگر آخرت میں تمہیں جگہ مل جائے اس لیے کہ تم یہودی و اسرائیلی ہو. ان کا نظریہ ہے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہو تو ہمیں تو جگہ مل جائے. تو یہ نظریہ ہی غلط ہے. اگر تم میں کچھ بھی تھوڑی بہت غلط تو خود انسان سمجھ سکتا ہے کہ آخرت میں اچھا مقام تو صرف انہی لوگوں کو مل سکتا ہے. تو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کریں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ دنیا اس کے فائدوں کو آخرت کو ترجیح دینا تو صرف ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ سے ڈرتے نہ ہوں. اللہ سے ڈرنے والے یا متقی لوگ تو لازماً دنیا کی مصلحتوں پر آخرت کی مصلحت کو اور دنیا کی عیش و آرام پر آخرت کی بھلائی کو ترجیح دیتے ہیں. ان کا تو مطمع نظر ہی یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں ہمیں اسے کیا ملے گا. جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے آخرت کے لیے کرتے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں کا اتنا فرق ہے کہ جو متقی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جو دنیا کے طلبگار ہیں ان کا کیا نظریہ ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر کیا فلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. پھر ایک آدھا والذین یمسکون الکتاب، اور وہ لوگ جنہوں نے تھام لیا کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور جو قائم کریں گے نماز، تو پھر ان کے لیے انا لا نضيع اجر المصلحین، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پورے اجر تو ان کو دیتے ہیں. تو یہ ان کے لیے ہے کہ جو بھی ہوگا اللہ کے تبارک و تعالیٰ کتاب ہمارے لیے بھی یہی ہے. اگر ہم کتاب یعنی قرآن مجید کے مطابق ہم چلیں گے، اس کے احکامات کو مانیں گے، اس کو مضبوطی سے تھامنے اور عمل کریں گے، تو ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھی اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کریں گے. اور ہر شخص کو جو کچھ وہ کرتا ہے اللہ کے، مگر طریقہ وہی عمل صالح عمل وہی ہے. تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کے بتائے ہوئے ہمارا عمل کرے خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کے رسول کے بتائے طریقے کے مطابق عمل کرے، تو پھر اس کا یہ ہے کہ پھر اس کا اجر انشاءاللہ ضرور ملے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تقن الجبل فوقهم كأنه ظلل، کہ پھر ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر اٹھا لیا. یعنی پہاڑ کو یہ اس وقت بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل اسی طرح جس طرح کے صاحبان ہو جائے یا جس طرح کے بادل ہو، پہاڑ کے اوپر بالکل اسی طرح آ گیا. کہ یہ اس وقت کا واقعہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تورات لائے اور ان کے احکامات کو سنائے، تو پھر انہوں نے وہی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اس کے بارے میں عہد لینا چاہا، تو پھر انہوں نے شاید کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو انکار کرنے والے ہوں. یا پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ہے کہ ایسا ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ پیدا کیا کہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور برتری اور اس عہد کی اہمیت کا پورا احساس بھی ہو جائے. تو یہ ان کا اندازہ ہو کہ یہ اس میثاق کو کوئی معمولی سی بات نہ سمجھے. تو اس کا یہاں یہ مطلب ہے نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کو زبردستی خوف زدہ کر کے اس کو آمادہ کیا گیا. اصل میں تو وہ بھی لوگ سب کے بہت زیادہ تو سارے کے سارے جن کو لے کے گئے تو سارے اہل ایمان ہی تھے. اور دامن قوم میں جب اس کے میثاق باندھنے کے لیے لے کے گئے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو معمولی طور میں عہد برقرار لینے کے بجائے مناسب جانا کہ ان کو عہد قرار جو ہے ان کو اہمیت کو اچھی طرح محسوس کرا دیا جائے، تاکہ اقرار کا تو انہیں احساس رہے کہ وہ کس ہستی سے، کس قادر مطلق ہستی سے اقرار کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی اندازہ ان کو ہو جائے کہ بے عہدی کی ہے تو پھر ہمارا ان کا انجام بھی کیا ہو سکتا ہے. جو ہستی پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح لا کھڑے کرے تو وہ تو ان کو جب چاہے ختم بھی کر سکتی ہے. تو ان کو یہی
کہ یعنی کہ ان کو جو دیا گیا تو ان پہ یہ پہاڑ کو باقاعدہ ان کے اوپر سروں پہ اٹھا کے اسی طرح کر دے گا جیسے چھت ہو، یعنی ایسا لگتا ہے ابھی گرنے والی ہے. وَكَأَنَّهُمْ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بهم خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ان نے کہا کہ پکڑ اسے مضبوطی سے تھام لو. مضبوطی سے تھامنے کا مطلب ہے کہ ان کو اس کے باتوں میں عمل کرو، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نصیحت دی ہے، تمہارے پیغامات ان کو سنائے ہیں، پھر ان کو ہر حال میں ان کو پکڑو، ان کے مطابق عمل کرو. کیونکہ عمر کرو گے تو پھر کامیاب ہوگے. لعلکم تتقون. اور وذکروا، اور نصیحت حاصل کرو، ما فی لعلکم تتقون، نصیحت حاصل تک تم بچ جاؤ. تتقون متقین مطلب بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ. اور گناہوں سے بچے گا کب؟ جب اس کو پتا ہوگا کہ میں نے کس چیز سے بچنا ہے. تو یہاں بھی وہی ہے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، اور نصیحت اس میں جو اس میں ہے، اس میں صحت اسی کا ہی ہے. ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ بچیں گے ہم اس وقت جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ اس میں کیا ہے. قرآن میں جو کچھ ہوگا، اگر ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ قرآن ہمیں کس چیز سے روکتی ہے، کس چیز سے بچنے کا حکم دیتی ہے، کیا چیز کرنے کے احکامات ہمارے لیے کیا ہے، کس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور کس چیز سے ہم نے بچنا ہے، تو پھر ہم اس پہ بھی ہم بھی متقی بن سکتے ہیں. اور ایک شخص صرف پڑھتا جائے اور اس کو کچھ یہ پتہ ہی نہ کہ قرآن ہم مجھ سے کیا چاہتے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز سے کہہ رہے ہیں کہ میں کس چیز کے نصیحت حاصل کروں، اور وہ صرف الفاظ پڑھتا جائے صرف ثواب کی نیت سے، تو پھر وہ کم سے کم متقی تو وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس سے علم نہیں ہے. جب تک علم جس چیز کا نہیں ہوگا تو اس کے متقی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے ہر حال میں قرآن کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، تاکہ اسے نصیحت حاصل کی جائے، تاکہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے متقی بنے اور ہم بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے اور ہمیں متقی پرہیزگار بنا دے. وما علینا الا البلاغ.